إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے، سب سے سچا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ان مومنوں کو، ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، انہیں بشارت سناتا ہے، انہیں خوشخبریاں دیتا ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بڑی نیکیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صفات بیان فرمائی کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن لوگوں کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ ہے، قرآن لوگوں کو دنیا کے اندر صحیح راستہ دکھلاتا ہے، جنت کا راستہ دکھلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل کیا ہے، یقیناً یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف مومنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہوں، مشرکین ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، اور یہ نصیحت، یہ قرآن جو تمہارے پاس نازل ہوا ہے، یہ تمہارے دلوں کے بیماریوں کا علاج ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو کمیاں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو غلاظتیں ہیں، ان کو صاف کرنے کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ غرض ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے جائیں تو ہمیں بے شمار ایسی آیتیں ملیں گی جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا کہ یہ قرآن کریم ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ کتنی مفید چیز ہے ہم انسانوں کے لیے۔ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ قرآن مجید ہمارے لیے، اگر ہم اس قرآن کو اس کا حق ادا کریں۔ جو قرآن کا حق ہے اگر ہم اسے ادا کریں تو یقیناً یہ قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعہ ہم دنیا بھی کما سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہمارا نام ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر ہمیں مقام مل سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہمارا مقدر بنے گی، بس شرط یہ ہے کہ قرآن کے جو حقوق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں ان حقوق کی ہم ادائیگی کریں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں، کچھ حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ سب سے پہلا حق جو قرآن کریم کا ہے، جس کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان قرآن کریم پر ایمان لائے، قرآن پر مسلمانوں کا ایمان ہو، یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر جو کتاب اتاری ہے اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کس سے مخاطب کیا؟ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے بات فرمائی ہے کہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے اللہ رب العالمین اس کے رسول پر اور اس کے کتاب پر۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی طرف یہ بات بیان کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا کہ یہ قرآن کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔
قرآن پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن کے تعلق سے ہمیں اپنے دل میں رکھنی ہے، جو عقیدہ رکھنا ہے، وہ یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا۔ اور دوسری چیز کہ ہم اس قرآن کے تعلق سے کسی بھی طرح کے شک میں، کسی طرح کے شبہ میں نہ پڑیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پوری کتاب یا کتاب کے اندر کوئی بھی ایک آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس پر ہم شک کر سکیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام کی تمام کتاب پر، ہر آیت پر قرآن کے اندر جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان تمام احکامات پر ہمارا مکمل اعتقاد ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں برحق ہیں، اس میں کوئی باطل چیز نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کریم کے اندر کوئی باطل چیز داخل نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کہیں سے بھی کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن کریم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج بھی اسی اپنی شکل میں موجود ہے، اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی گئی۔ جیسا کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی بہت ساری آیتیں مٹا دی گئی ہیں، صحابہ کرام نے بہت ساری آیتوں کو ہٹا دیا قرآن سے۔ نعوذ باللہ بہت سے ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ یقیناً قرآن پر ایمان لانے کے سراسر خلاف ہے۔ اگر ہمارا ایسا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ قرآن کریم مکمل جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج وہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر یہ اعتقاد ہمارے ہاں موجود ہے، قرآن کریم کے جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بیان کیے، اگر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اس قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام احکام انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، کوئی بھی قرآن کا حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے فائدے کے خلاف ہو یا انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہو، بلکہ قرآن کا ہر حکم انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر یہ اعتقاد، یہ بھروسہ، یہ یقین ہمارے اندر موجود ہے تو یقیناً قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ اعتقاد و بھروسہ نہیں تو پھر ہم قرآن پر یقین کرنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے جو قرآن کا ہمیں ادا کرنا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے جس کی ادائیگی ہر ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے قرآن کریم کی تلاوت کر کے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی آپ کے پاس جو کتاب وحی کی گئی ہے، جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، تمہارے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اے نبی ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ بے شمار آیتیں آپ کو قرآن مجید کے اندر ایسی مل جائیں گی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو یقیناً یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو یقیناً قرآن پر ہمارا یقین ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں تو ہمارا ایمان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ ایمان والے ہیں، شرط اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اگر آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن پر آپ کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، زبانی دعویٰ ہے، عمل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لہذا قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ قرآن اسی وجہ سے دیکھیں اللہ اس کے رسول نے اتنی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں تاکہ ہمارا شوق بڑھے قرآن کی تلاوت کی طرف، ہمارے دل میں رغبت پیدا ہو قرآن کی تلاوت کی طرف۔ بے شمار حدیثیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ آج کون سا ایسا انسان ہے جسے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے نیکیاں نہیں چاہیے؟ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین موقع دیا، آپ نیکیاں کما سکتے ہیں ایک ایک حرف پر۔
10 نیکی اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف. یعنی اگر آپ الف لام میم ہی پڑھ لیں آپ کو 30 نیکیاں ملتی. تصور کریں اگر آپ روزانہ ایک پیج کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے نام عمل میں کتنی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی. اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، مسجد میں جمع ہو کر کے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو قرآن پڑھنا ایک دوسرے سے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کتنی فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کے 4 فائدے بیان فرمائے. پہلا، نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سکون عطا کرتا ہے. آج دنیا کے اندر ہر ایک بے چین ہے. سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں. راحت چاہیے، زندگی کے اندر سکون چاہیے، ہر ایک پریشان. تمام وسائل ہم اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے گا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا. اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں تم پر نازل ہوں گی. تیسرا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی اور ڈیوٹی نہیں. ان کا صرف کام یہ ہے کہ دنیا میں وہ گھومتے پھرتے رہیں. یتبعون مجالس الذکر، اور وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو. اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کریم کو نازل کیا. تو قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. یہ فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جن مجلسوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، اور جب کوئی ایسی مجلس پا جاتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو وہ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں. وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، اور اپنے پروں کے ذریعہ ایک دوسرے کو ڈھانپتے چلے جاتے ہیں. حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ ان کے درمیان اور آسمان دنیا کے درمیان جو فاصلہ ہے، جتنی جگہ ہے، ان تمام کے تمام کو فرشتے اپنے وجود سے بھر دیتے. اتنے فرشتے ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں جن مجلسوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جا رہا ہو، جن مجلسوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، جن مجلسوں میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہو. ایسی مجلسوں میں فرشتے اتنی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو یہ تیسرا فائدہ تھا کہ ایسی مجلسوں کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور چوتھا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین آسمان میں اپنے پاس موجود فرشتوں سے کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہو، اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ کرے، فرشتوں سے آپ کا ذکر کرے، تو آپ اللہ رب العالمین کی تلاوت کا سلسلہ شروع کریں. اپنی زندگی کے اندر ایک لازمی حصہ بنا لیں قرآن کریم کی تلاوت کا، تو آپ کا ذکر دنیا کے اندر بھی بلند ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ہاں بھی آپ کا ذکر ہوگا. یہ 4 فائدے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے. اور جو روایت بخاری کے آپ کے سامنے میں نے بھی بیان کی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فائدہ بیان فرمایا. بڑی لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، یہ ذکر کی مجلسیں، یہ تلاوت کی مجلسیں، یہ جب ختم ہوتی ہیں، لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تو فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ایسی مجلسوں سے آ رہے ہیں جہاں ذکر موجود ہو رہا تھا. لوگ اللہ رب العالمین، لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے، جنت سے پناہ طلب تیری پناہ طلب کر رہے تھے، جنت سے پناہ طلب کر رہے تھے، جنت تجھ سے مانگ رہے تھے، مغفرت طلب کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا. جتنے لوگ وہاں موجود تھے، جن لوگوں نے مغفرت طلب کی، میں نے تمام کے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا، اور جو کچھ بھی انہوں نے مانگا ہے.
جن چیزوں کا بھی انہوں نے سوال کیا ہے میں وہ تمام چیزیں میں نے انہیں عطا کر دی. یہ فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ایسی مجلسوں کا. پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہ جو مجلس قائم تھی جس کے اندر لوگ ذکر کر رہے تھے, تیرے کتاب کی تلاوت ہو رہی تھی, تیرا ذکر ہو رہا تھا, اس مجلس کے علاوہ ایک اور شخص تھا جو گنہگار تھا, وہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا, وہ بیٹھ کر کے تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ وہاں سے گزر رہا تھا, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں, وہ آ کر کے وہاں بیٹھ گیا. اللہ رب العالمین فرماتا کہ میں نے اسے بھی معاف فرما دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف فرما دیا جو صرف آ کر کے وہاں اس مجلس میں بیٹھا ہے اور ان کے ذکر کو سن رہا ہے, ان کی اس تلاوت کو سن رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرنے والے ہیں, جو ذکر کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے, اسے بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا. کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی, اور اللہ رب العالمین کے اس کلام کے علم کو حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم قرآن کریم کو اپنا وقت نہ دے سکیں, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم وقت نہ نکال سکیں, تو بڑے بدنصیب ہیں ہم, بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا. آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے, لیکن جب قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مانگا جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. ہم دنیا کی مشغولیات میں لگے پڑے ہیں, دنیا کی بیہودہ سے بیہودہ چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. آج کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے وقت کو موبائل فون پر برباد نہیں کرتا, سوشل میڈیا پر برباد نہیں کرتا؟ آج لوگ گیم کھیل کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں, لیکن جب وہی وقت کہا جائے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعمال کرنے کے لیے, کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں. یہ بڑی بدنصیبی ہے اس امت کی کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے, باوجود اس کے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اتنی ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں قرآن کی تلاوت کے, قرآن کے علم حاصل کرنے کے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم لیں, قرآن پڑھنا سیکھیں اور اس کی تلاوت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن کو پڑھنے کا حکم کس طرح دیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. مطلب کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے جو قواعد ہیں, جو اصول ہیں, جو تجوید ہے, جو تلفظ جو ہے اور جو مخارج ہیں, ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, اپنی آوازوں کے ذریعہ قرآن کو مزین کرو, یعنی خوبصورت آواز میں, اچھی آواز میں قرآن مجید کو پڑھو. یہ قرآن کا حق ہے, قرآن کی تلاوت کا حق ہے کہ ہم قرآن کو اچھی آواز میں پڑھیں. جو تجوید اور اصول اور قواعد قرآن کی تلاوت کے بیان کیے گئے ہیں ان تمام قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. لہذا اگر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں, بہت اچھی چیز, لیکن وہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی تعلیم لیں, وہ تلفظ صحیح کریں, وہ جو قواعد ہیں, جو اصول ہیں, وہ جو تجوید ہے اسے سیکھیں. آج ہم دنیا کی ہر زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج دیکھ لیں دنیا کے اندر انگریزی زبان کا بول بالا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ورڈ جو ہماری زبان سے نکلے وہ بالکل صحیح طریقے سے نکلے, ہم پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کی بات کریں تو ہمارے یہاں بے راہ روی ہے, قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. آج ہماری زبان سے اگر انگلش کا کوئی ورڈ غلط نکل جائے ہم شرم محسوس کرتے ہیں, دوسرے ہمیں عار دلاتے ہیں کہ نہیں انگلش بولنا نہیں آتا. لیکن جب قرآن کی باری آ جاتی, ہم غلط قرآن پڑھیں ہمیں شرم نہیں آتی, ہم غلط قرآن پڑھیں ہمیں کوئی عار نہیں دلاتا, کوئی ہمیں نہیں سمجھاتا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو, اسے صحیح طریقے سے پڑھو. یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, وقت دیتے ہیں, جو کچھ خرچ کرنا ہو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے ہم اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے کر لیتے ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے, قرآن کو سیکھنا ہے, اسے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے, خود بھی سیکھیں, اپنے بال بچوں کو, اپنے اولادوں کو بھی سکھائیں. یاد رکھیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے, انہیں قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے, ایسے ماں باپ ظالم ہیں, ایسے ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں, ان کی آخرت تباہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے والدین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دلاتے ہیں لیکن دین کی تعلیم, قرآن کی تعلیم دینے میں پیچھے رہتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, اسے پڑھیں, کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان پرفیکٹ ہی ہو جائے گا, لیکن کوشش کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہو جائے، اچھی طریقے سے قرآن پڑھ لے، کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے دن وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن اسے فرشتوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ، لیکن وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، جھجکتا ہے، قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کوشش میں اسے مشقت لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ رب العالمین اسے دوہرا اجر دے گا. جو کوشش آپ کریں گے، آپ کی کوشش برباد نہیں جائے گی. آپ کوشش کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دوہرا اجر دے گا. لیکن کوشش کرنا اول شرط ہے. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کے دوسرا حق ہوا. اسی طرح قرآن کا یہ ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن کو سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اس کی سکت ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. آج ہمارے یہاں یہ سوچ بڑی عام ہے کہ قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن سمجھنا یہ علماء کا کام ہے، قرآن سمجھنا یہ عالموں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، عام مسلمانوں کا کام نہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. یقیناً قرآن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ باریکیاں ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کے لیے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے، بہت سارے علوم کو جاننا ضروری ہے. یقیناً قرآن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ احکامات ہیں جن کے اندر باریکیاں ہیں. لیکن اگر ان احکامات، ان باریکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں جسے ایک عام فہم انسان بھی سمجھ سکتا ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے جائیں. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، کون نہیں سمجھتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کون نہیں سمجھ سکتا؟ اللہ رب العالمین نے شرک سے ہمیں منع کیا ہے، شرک کی برائیاں قرآن کے اندر بیان کی ہیں، اس کی قباحتیں بیان کی ہیں، ایک عام انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس گناہ کے بدلے ان پر کون سا عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. بس ضرورت ہے کہ آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں. سمجھیں تو پہلے، پڑھنے کی کوشش تو کریں. آج ہر زبان میں ہمارے پاس قرآن کے ترجمے موجود ہیں. ہر زبان میں جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. آپ پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو بے شمار چیزیں قرآن کے اندر نظر آئیں گی، آپ کو سمجھ آئیں گی. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا یا ہمارے ایک سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کہہ کر کے ہم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں، یہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کے حق کو ادا نہ کرنا ہوا، قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں. تدبر کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کے اندر جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات کو سمجھیں. یہ مطلب ہوا جو یقیناً عوام اس کے حامل نہیں ہوتی، عام انسان اسے نہیں سمجھ سکتا. لیکن تدبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ان کے اندر جو احکامات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس سے اپنا ہم موازنہ کریں کہ ہم قرآن مجید میں کہاں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں کہا ہے فیہ ذکرکم، کہ اے لوگوں قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ موجود ہے. ہم ذرا تلاش کریں قرآن کے اندر ہمارا تذکرہ کہاں ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کی، مختلف قسم کے لوگوں کے صفات کو بیان کیا. اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کی، منافقوں کی صفت بیان کی، مشرکوں کی صفات بیان کی، عباد الرحمن کی صفات بیان کی. کئی طرح کے لوگوں کے صفات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے. ہم تلاش کریں کہ آخر ہم ہیں کہاں. قرآن کے اندر جو احکام ہیں ہم دیکھیں ان احکامات پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے. ہم دیکھیں جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رکے ہوئے کہ نہیں. یہ تدبر، یہ غور، یہ فکر ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کے اندر جو احکام ہیں ان سے اپنا موازنہ کرتا جائے، وہ دیکھتا جائے، اپنا محاسبہ کرتا جائے کہ ہم کہاں تک قرآن پر عمل کرنے والے. یہ قرآن کا چوتھا حق ہوا. اسی طرح قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن پر عمل کرنا یہ قرآن کا سب سے اہم اور بنیادی حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے.
قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکام پر عمل کریں. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں. قرآن اسی لیے نازل کیا گیا. قرآن نازل کیا گیا ہم اس سے پڑھ کر کے اس پر عمل کریں اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کریں. قرآن کو نازل ہی اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ ہم اس پر عمل کریں. لیکن آج ہم عمل سے کوسوں دور ہیں. آج یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, پڑھتے سمجھتے بھی ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عمل ہمارے یہاں نہیں ہے, عمل کی تعداد ہمارے یہاں بہت کم ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا امر الناس ان يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا, کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پر عمل کریں, قرآن کے اندر جو احکام ہیں ان پر عمل کریں. فاتخذوا تلاوته عملا, لیکن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا ہے. لوگ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, سوچتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. یقین مانیں اگر آپ قرآن پر عمل نہیں کرتے, اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے, جو باتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں ان پر اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے نہیں ہو سکتے. قرآن پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس جہنم کے اندر ہوگا. اس لیے قرآن کا جو یہ حق ہے عمل کا, اس حق کو ادا کریں. اسی طرح قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی تعظیم کریں, اس کا احترام کریں. قرآن کریم یقیناً اللہ رب العالمین کا مقدس کلام. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعہ جو ایک محترم فرشتے ہیں ان کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا. لہذا اس کلام کا تقاضا یہ ہے, اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کا احترام کریں, اس کی تعظیم کریں. آج ہمارے معاشرے میں قرآن کی تعظیم کے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. لوگ مختلف طریقے سے قرآن کا احترام کرتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن کو زمین پر نہیں رکھتے, اس کی پامالی ہوگی. بہت سے لوگ قرآن کو ایسی جگہوں پر نہیں رکھتے جہاں سے اونچائی پر لوگ بیٹھتے ہوں. گھروں کے اندر ہم دیکھیں قرآن سب سے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے. بہت سے لوگ قرآن کے احترام میں اسے چومتے ہیں, اسے سینے سے لگاتے ہیں. نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دیتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ قرآن کا احترام ہو سکے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے احترام کے لیے جو سب سے بنیادی چیز بیان کی ہے اس چیز پر ہمارا عمل نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے احترام کے لیے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. کہ لوگوں جب قرآن کریم پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. آج ہم دیکھیں ہمارا معاملہ اس سے کتنا برعکس. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, ہم بحث و مباحثے میں لگے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کے پڑھنے کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. ہمارا ذہن قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں جاتا. اور یہ بے ادبی دھیرے دھیرے اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آیا. آج ہمارے لیے اتنی آسانی ہے, ہم قرآن کے اندر موبائل کے اندر قرآن چالو کر لیتے ہیں, اسے سنتے رہتے ہیں. بڑی آسانی آئی. لیکن اس آسانی کے ساتھ ہمارے یہاں قرآن کی تعظیم اور اس کے احترام میں گراوٹ بھی آئی ہے. آج دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر موبائل پر قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے, ہم گھر کے دوسرے کاموں میں مشغول, ہم گھر میں بحث و مباحثے میں مشغول, لڑائی جھگڑوں میں مشغول, دوسروں سے بات کرنے میں مشغول. ایک طرف قرآن کی تلاوت, دوسری طرف ہم دوسرے کام انجام دے رہے ہیں, دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا خاموشی سے اسے غور سے سنو. ہم اس چیز کو انجام نہیں دیتے. ہم دکانوں میں دیکھ لیں, فری وقت میں بیٹھے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہم نے موبائل کے اندر شروع کر دی. کسٹمر آیا, ہم نے اسی حال میں اس سے بات کرنا شروع کر دیا, اپنی تجارت شروع کر دی, اس سے بات شروع کر دی. تمام چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں اور ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے. یاد رکھیں یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہے. اگر آپ سکون کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن سن سکتے ہیں تب آپ قرآن کریم کی تلاوت موبائل میں لگائیں. اگر آپ کو کام انجام دینا ہے, دوسرے کام کرنے ہیں, آپ تلاوت بند کر دیں. تلاوت آپ بند کر دیں, دوسرے کام انجام دے لیں, پھر آپ کو فرصت ہوگی, پھر آپ چالو کر لیں. لیکن اس درمیان قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے, آپ دوسرے کام انجام دے رہے ہیں, دوسری چیزوں میں مشغول ہیں, آپ کا ذہن قرآن کریم کی تلاوت پر نہیں ہے, تو یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہے. قرآن کی تلاوت, قرآن کے جو حرمت ہے, ہم اسے پامال کرنے والے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں. قرآن کا جو احترام ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. صرف زبانی طور پر احترام کا دعویٰ نہ کریں, بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کریں کہ ہم قرآن کے احترام میں ہم وہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہیں جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے. تو قرآن کا احترام یہ ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو. اسی طرح قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ کی جائے, اس کے اندر احکامات ہیں, جو اس کے اندر پیغامات ہیں, اسے دوسروں تک پہنچائے جائیں. خواہ وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک تک قرآن کی تعلیم پہنچانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, جتنا بھی اس کے پاس علم ہے.
اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ پر، آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کا دعوت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ آج جو بھی لوگ موجود ہیں میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ لہذا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی تعلیم ہو، تھوڑی موڑی، اس کی سکت کے مطابق، اس کے استطاعت کے مطابق، جو بھی اس کے پاس علم ہے قرآن کا، وہ قرآن کی تعلیم دوسروں تک بھی پہنچائے۔ ہر ایک شخص اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، ہر شخص اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، خواہ ان کے اندر مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک تک قرآن کو پہنچانا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر قرآن کی تعلیمات کو غیروں تک پہنچانا آج کے اس زمانے میں، آج کے اس دور میں نہایت ہی ضروری۔ آج غیروں کے ہاں جو اسلام کے تئیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو ہم ایسے ہی دور کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات کو ان تک پہنچائیں، قرآن کریم کی باتوں کو ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کے ہاں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو انجام نہیں دیتے تو پھر ہم اپنے وعدے سے اور قرآن کریم کے اس حق سے مکرنے والے ہیں۔ یہ چند حقوق تھے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق کو سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ کون لوگ ہوں گے جنہیں بلندی عطا ہوگی؟ جو لوگ قرآن کریم کے ان حقوق کی ادائیگی کریں گے، قرآن کریم پر عمل کریں گے، اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلندی عطا کرے گا۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دیں گے۔ جو لوگ آج قرآن کو جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنے گھروں کے اندر جنہوں نے قرآن کو سجا کر کے رکھا ہے، انہیں توفیق نہیں ہوتی قرآن کریم کھول کر کے پڑھنے کی، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام لوگوں کے خلاف قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب، یہ میرے قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، وہ ذکر چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو یا دوسرے اذکار ہوں، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا ایک کھلا چیلنج، جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی تنگی میں پڑ جائے گی، اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر واضح لفظوں میں بیان فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی تنگی اور آخرت میں بھی عذاب، یہ ایسے لوگوں کا مقدر بنے گی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس کلام سے اعراض کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالیں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے تھوڑا وقت نکال کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں، اسے پڑھ لیا کریں، اس کو سمجھ لیا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے حقوق کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے تمام احکامات اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔